کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے، جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ناظرین، شاہ سوار چینل کی طرف سے نئی بات سیریز کی 6 ایپیسوڈ کے ساتھ محمد مدثر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیسے ہیں ناظرین؟ آج ہم نے جو یہ 6 ایپیسوڈ ہے اس کا عنوان رکھا ہے گل ایک نقطے وچ مکدی ہے۔ ناظرین، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کے آس پاس کچھ عام سے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ بہت خاص ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو میری بات کی سمجھ نہیں آئی تو اس کو میں ایک دوسرے اینگل سے بیان کرتا ہوں کہ ہمارے آس پاس کچھ کرم والے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ کہ جو قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک خاص شخصیت سے ہم آج آپ کو ملوانا چاہ رہے ہیں، جو دیکھنے میں تو ایک عام سا انسان ہے لیکن کسی کی نظر کا فیض اس کو ملا ہوا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اپنی خاص شخصیت سے ملوانے۔ اس وقت ہم گڑھ مہاراجہ چوک اعظم روڈ پہ موجود ہیں۔ یہاں پہ جس شخصیت کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ خاص شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانی ہے، تو یہاں ہم آپ کو لے کے آئے ان سے ملوانے۔ تو ابھی تھوڑی ہی دیر میں ہم آپ سے ملواتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک شخص ہے جو بورڈ صاف کر رہا ہے۔ بورڈ کے اوپر درود پاک لکھا ہوا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ حافظ صاحب ہیں۔ تو اس پورے ایریا میں جہاں کہاں بھی اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے یا کہ درود پاک کا بورڈ لگا ہوا ہے یا اور کوئی مذہبی بورڈ لگا ہوا ہے تو حافظ صاحب اس بورڈ کو صاف یہاں کرتے ہیں۔ اور یہاں کے رہنے والے لوگ پیر عبد الرحمان سے لے کے حسو بلیل تک اور گڑھ مہاراجہ اور اس کے سارے یہ پیریفریز ایریا، دربار حضرت سلطان باہو، احمد پور سیال تک کے لوگ ان کو جانتے ہیں۔ یہ صبح نکلتے ہیں اور شام تک یہی کام کرتے ہیں۔ تو ہم حافظ صاحب سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کہ وہ ان کا تعلق کہاں سے ہے، ان کا نام کیا ہے اور وہ یہ کام کیوں کرتے ہیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام حافظ فلک شیر ہے جی۔ حافظ فلک شیر، جی ہاں، کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ میرا جی ہے پیر عبد الرحمان سے۔ اڈا پیر عبد الرحمان، جی ہاں، یہ جنگ مظفر گڑھ روڈ پہ ایک جگہ ہے، احمد پور سیال سے تھوڑا سا پہلے، اڈا پیر عبد الرحمان، وہاں سے تعلق ہے۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں یہ جو اللہ کا نام ہے نا ان کو صاف کرتا ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام ہے ان کو صاف کرتا ہوں، اور جو قرآن آواز کی نا یاتنا کر لینا وہ صاف کرتا ہوں، اور جو کو صدات کے نام ہیں ان کو صاف کرتا ہوں۔ کیا جو اے نا لا کر کھلار دینا اور وہ عبادت ہی کرنی ہے، وہ سارا ہی کرنا ہے۔ تو نا کی بے حرمتی اور نا کی بے حرمتی کرنی سے وجہ سے کولو لگنا ٹپنا صاف نہ کرنا، دھوڑ گھٹا نہ ہٹانا، وہ ساری عبادت نہیں ہے۔ جو نہ لگائے ہیں ان ناموں کے اوپر انہاں دا ستھریما، انہاں دا احترام کرنا ساڈے واسطے واجب ہے جی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بے ادبی کے زمرے میں ایک آتا ہے کہ اگر نام کے اوپر اللہ کا نام ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، پاس سے انسان گزر رہے ہیں، حضور کی امتی گزر رہے ہیں اور اس کو صاف نہیں کر رہے، تو یہ بھی بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو آپ یہ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ میں 8-9 سال سے یہ کام کر رہی ہوں۔ تو کیسے آپ کے ذہن میں خیال آیا؟ ادھر آیا، اللہ کا نام ہے گڑھ مہاراجہ چوک میں، وہ نام دیکھا نا تو وہ نام سب پھٹا پیا تلے پیا ہے، وہ نام میں بڑھوایا، اللہ کا نام بڑھوا کے میں اتنے لوایا، پلیٹیں لوائیں، پلیٹیں لوا کے پھیٹ کر کھلا رہا ہے، اور نجت شائع اللہ کے نام کے ہیٹھ چھاں تے ہیٹھ بیٹھی ہے، میں نجت شائع بجائی، میں کیوں بڑے اللہ دا نام ہے، اللہ دا نام تو کتے بجائے نجت شائع بجا چھوڑی کرو، یہ صاف ستھرا کیتا، وہ اللہ کا نام بنایا، اوپر لوا کھلا رہا، وہ لوا کے تو میں کھلار دیتا۔ اس وجہ تو یہ جو اللہ کا نام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور قرآن مجید دی آواز پڑھنی ہے تو قرآن مجید دی آواز لوائی ہے، صدات آواز لوائی ہے، نہ لکھے
ان ناموں کا احترام کرنا بھی وہ عبادت ہے. جی تو اس وجہ تو تکلس دا نا ہاں دکھ پوندا ہے بھائی اصا نہ ہی وہ عبادت اللہ دا نہ ہی وہ لینے سونے دا ہی وہ لینے سونے دا ہی وہ لینے تو اصو نہ لوا کے تے کنڈ کر کے بھائی عبادت کرن وینے کول مسجداں دے کھلن کول دکاناں دے کھلن عبادت دار لوگ ہیں تو کول وہ نہ تیرے حفاظت نہیں کرتے. وہ اتوے جو او عبادت محروم جا رہی ہے. وہ عبادت تو محروم ہے. جڑا بندہ سمجھدار ہے لکھے پڑھے ہوا ہے وہ بندہ ان ناماں دے ویکھ کے انہاں صاف کرے. بھائی میں پڑھے نہیں تے نماز اوہ پڑھدا پیاں اذان ہی پڑھن ویندا پیا نماز ہی پڑھن ویندا تے بے احترامی کول ہوندی کل وہ دی نماز قبول نہیں ہو سکتی. آپ کے پاس سواری تو ہے کوئی نہیں, تو جو ایریا اتنا لمبا چوڑا ہے تو اس میں آپ کیا پیدل ہی سفر کرتے رہتے ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے؟ جی پیدل ٹور جاؤں. اور ساتھ آپ کی ایک بالٹی بھی ہوتی ہے, یہ بالٹی بھی ان کی دکھائیں جی. یہ بالٹی ان کے پاس ہوتی ہے, ہاتھ میں انہوں نے پکڑی ہوتی ہے, جہاں پانی ختم ہو جاتا ہے وہاں نیا پانی بھرتے ہیں, سرف اس میں ڈالتے ہیں اور پھر ان بورڈز کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے نام اس میں حسنہ لکھے ہوتے ہیں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود شریف جو لکھا ہوتا ہے, پھر ان کو دھوتے جاتے ہیں, صاف کرتے جاتے ہیں. تو ایک بورڈ کی طرف دوبارہ کتنے دنوں بعد آپ آتے ہیں؟ تیسرے دن جی. ہر 3 دن بعد. آج انہوں نے یہ بورڈ صاف کیا ہے تو اب تیسرے دن دوبارہ یہ یہاں پہ ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مختلف روٹس پہ جاتے ہیں. جی ایک دن ہم پرسیاد کی طرف نکل گئے, جی ایک دن ادھر گڑھ موڑ سبلیل کی طرف نکل گئے, پھر ایک دن گڑھ مہاراجہ کی طرف نکل گئے. جی تو یہ باری باری مختلف روڈز کے اوپر جا کے جو بھی ان کو بورڈ نظر آتے ہیں اس طرح کے مقدس ناموں والے, ان کو صاف کرتے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ہم عبادات کرتے ہیں, نماز روزہ نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, تو اگر ان ناموں کی ہم بے ادبی کریں گے تو ہماری وہ بھی غارت ہو جائیں گی, ضائع ہو جائیں گی. حافظ صاحب اس کے علاوہ آپ کیا کام کرتے ہیں صبح اٹھ کے؟ جی بچے پڑھے ہیں, قرآن مجید پڑھے ہیں, قرآن پاک پڑھاتے ہیں. آپ نے اپنا مدرسہ بنایا یا گھر پہ پڑھاتے ہیں؟ کسی گھر میں پڑھے تھے عوام دے گھر پہ قرآن پاک بچوں کو پڑھاتے ہیں, اس کے بعد پھر نکل پڑتے ہیں؟ جی ہاں بعد میں نکل آنا اپنا قرآن ہی پڑھتا ودا رہنا, یہ نہ ہی صاف کرنے بچے پڑھا کے میں نکل آیا. میں آیا نہ جتنے ہیں پہ سارے نہ صاف کرنا کیوں جو ساری عبادت ہوئے تو نہ نال کھلوتا ہوئے وہ بے ادبی ہوتی پی ساری عبادت منظور کا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کاوش جو ہے قبول فرمائے. تو آپ صبح اٹھ کے نکلتے ہیں, آپ پورا دن اسی طرح گزارتے ہیں, چلتے ہیں, تو آپ کو خرچے کی تو ضرورت پڑتی ہوگی, جیسے صرف کی ضرورت پڑ گئی بیچ میں لینے کی, اور اس طرح بھوک لگتی ہے تو کھانا یا چائے, تو وہ خرچہ کیسے پورا کرتے ہیں؟ کوئی آپ کو دیتا ہے یہ خرچہ, کوئی فنڈ قائم ہوا ہے؟ نہیں میں کسی کو فنڈ ہی نہیں لینا, کسی سے کاش ہی نہیں لینا, میں اپنے کولو سارا خرچ کرنا. وہ کہتے ہیں جی میں کسی سے کوئی پیسے اس کے نہیں لیتا, نہ ہی مجھے کوئی فنڈ کرتا ہے. کوئی آوے تو کوئی صرف لا کے دینا آن پیسے دے تو میں انہوں نے صرف لایا, میرا صرف لیا آ کے میں لے چھوڑ. وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے یہ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو صرف وغیرہ لے دیتے ہیں, لیکن میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا, نہ ہی کوئی اس طرح کا فنڈ قائم کسی نے کیا ہوا ہے کہ جو مجھے وہاں سپورٹ کرتے ہیں. میں اپنی ہمت پہ چل رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کو خوش رکھے. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے گا, ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. آپ نیک کام کے لیے نکلے ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. بہت شکریہ جی. تو ناظرین, آپ کی ملاقات ہوئی حافظ صاحب سے. تو حافظ صاحب کسی کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ رنگ چڑھانے والے نے ان کو اپنا رنگ چڑھایا ہوا ہے. حافظ صاحب کا اپنا رنگ نظر نہیں آ رہا, ان کے اوپر جو بھی رنگ ہے یہ کسی کی نظر کا فیض ہے. ناظرین کرام, اگر آپ کو اپنے آس پاس اس طرح کے لوگ ملیں تو ان کا بہت ادب کریں, بہت احترام کریں, ان سے اپنے لیے دعا کریں اور ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی. اللہ حافظ.